کہ اگر ہم نے ایک فیکٹری لگانی ہے ہمیں 4-5 لاکھ روپیہ چاہیے ہوتا ہے, اور اس کے لیے کم سے کم ہمیں 2-4 سال ویٹ بھی کرنا پڑتا ہے, پھر جا کے ہم لوگ 1-2 لاکھ روپیہ کماتے ہیں. تو ای کامرس پہ ہم لوگ اپنا کاروبار کیسے شروع کرتے ہیں؟ کیا یہ بہت تیز اس پہ اوپر ہم لوگ فیکٹری سے زیادہ کما سکتے ہیں؟ دیکھیں ایک کتنی انویسٹمنٹ چاہیے اسٹارٹ میں؟ پہلی بات 4-5 لاکھ تو بہت چھوٹی آپ اماؤنٹ بتا رہے ہیں فیکٹری کے لیے, پھر آپ وہ بتا رہے ہیں اس میں ہمارا بیک اپ نہیں ہوگا, پہلی بات یہ ہے, ٹھیک ہے. اور دوسری بات یہ ہے کہ ڈفرینس کیا ہے ای کامرس اور فیکٹری لگانے میں. اگر وہی آپ 5-6 لاکھ 4-5 لاکھ اگر ای کامرس پہ لگا دیں گے تو وہ ڈفرینس آپ کو نظر آ جائے گا, اور بہتر تو یہ کہ آپ ای کامرس پہ لگائیں. دیکھیں فیکٹری میں ڈفرینس کیا آتا ہے, فیکٹری میں آپ کو بہت بیسک لیول پہ جا کے لوگوں سے ملنا پڑتا ہے. میں ایک بندے کو جانتا ہوں جس نے اپنی فیکٹری جوتوں کی اس لیے چھوڑی, وہ کہتا ہے مجھے گالیاں نکالنی پڑتی ہیں اپنے ورکرس کو, اس لیے میری زبان گندی ہوتی ہے, میں نے فیکٹری چھوڑ دی. بلیو می, حقیقت بات ہے. اچھا, ای کامرس میں آپ کو ایسا کوئی نہیں ملے گا, آپ کو سارے پڑھے لکھے لوگ ملیں گے, میجورٹی ٹائم پڑھے لکھے لوگ ملتے ہیں. اور فیکٹری میں آپ کو جو ٹائم لگانا پڑتا ہے وہ 1-2 سال کم سے کم ہے, لیکن ای کامرس پہ اگر آپ نے رائٹ وے میں کام کیا تو پہلے سال کو کامیابی مل جائے گی. اچھا, یہ میری گارنٹی ہے اگر آپ نے رائٹ وے میں کام کیا تو. اچھا سر مجھے یہ بتائیے کہ مجھے فیکٹری لگانی چاہیے یا مجھے ای کامرس پہ کاروبار کرنا چاہیے؟ میں آپ کو ایکسپلین کر دیتا ہوں. فیکٹری لگتی ہے 10 لاکھ روپے میں کم سے کم, اگر چھوٹی لیول پہ لگائیں گے. اور اس کے علاوہ جو محنت اس پہ ٹائم جو لگانا ہے آپ نے, اس پہ 4 سے 5 سال لگتے ہیں آپ کو گرو کرنے میں, بڑے کانٹریکٹس پکڑنے میں. ایسے ہی ہے. آن دا ادر ہینڈ ہم ای کامرس میں آ جائیں تو ای کامرس میں وہ جو 10 لاکھ ہے نا, وہ میں کہتا ہوں کہ 1 لاکھ سے کاروبار شروع ہو جائے گا آپ کا. اچھا, وہ 9 لاکھ آپ کی ایز این کیپٹل سیونگ کی طرف چل جائے گا. ٹھیک ہے. اس پہ کامیابی کی ریشو بھی میکسیمم 1 سال سے پہلے آپ کامیاب ہو جائیں گے. اور فیکٹری میں 4-5 سال لگ جائیں گے آپ کو. بڑا فیکٹری کی لائف بھی تو پھر 50 سال ہوتی ہے, ای کامرس کی کیا لائف؟ اچھا, اب جو ای کامرس ہے نا وہ نہیں ہے تو فیکٹری بھی نہیں چل رہی. آپ ای کامرس کو سمجھیں کہ ہم نے ایک اپنی فیکٹری لگا لی. فیوچر ای کامرس ہے. ایگزیکٹلی, فیکٹری کا بھی, ہر چیز کا. کیسے؟ اب فیکٹری آنرز, آپ علی بابا دیکھیں, فیکٹری آنرز کیا کر رہے ہیں, وہاں اپنا پروڈکٹ دے رہے ہیں. اب علی بابا کیا فیکٹری والے کیا کر رہے ہیں, فیکٹری بن رہی ہے. میں نہیں کہہ رہا فیکٹری نہیں ہونی چاہیے, فیکٹری ہونی چاہیے, فیکٹری پہ کام ہو رہا ہے. علی بابا نہیں ہوگا تو چائنا کا سامان پاکستان اتنی آسانی سے آ جائے گا؟ نہیں. کیوں؟ علی بابا نے مجھے بتایا کہ بھائی وہ یہاں پہ کونے میں ایک بندہ بیٹھا ہوا ہے. کس نے بتایا؟ ای کامرس نے بتایا. تو ای کامرس اس ٹائم پہ ڈومینیٹ کر رہا ہے آپ کی دوسری چیزوں کو. تو بہتر یہ کہ ہم لوگ جو فیکٹری بنا رہے ہیں اپنی, تو فیکٹری اگر آپ لائک ای کامرس کی طرف جائیں, فیکٹری والے خود ہی آپ کے پاس آ جائیں گے. مطلب فیکٹری کا پروڈکٹ بھی ہم لوگ ای کامرس پہ بیچ سکتے ہیں؟ ایگزیکٹلی کہہ رہا ہوں, آپ ای کامرس کی طرف جائیں, فیکٹری والے خود ہی آپ کے پاس آ جائیں گے. میری ایک فیکٹری ہے جوتوں کی, تو اس کو میں انٹرنیٹ پہ کیسے بیچوں؟ دیکھیں جوتوں کا کاروبار کرنا ہے آپ نے تو آپ نے لوکل یا ابراڈ جگہ بھی کر سکتے ہیں. سب سے پہلے اپنے سوشل میڈیا اکاؤنٹس کو میچور کریں, اپنا فیس بک, انسٹاگرام, ٹک ٹاک اس کو میچور کریں. اور اس کے آگے اسنیپ چیٹ, آگے جا کے اگلے 1-2 سالوں میں اسنیپ چیٹ بہت بڑا پلیٹ فارم بن جائے گا سیل کرنے کے لیے. تو آپ ان چاروں کو اپنے اسٹرانگ کریں, دنیا کا کسٹمر خود ہی آپ کے پاس آ جائے گا. کیسے میں نے یہ پلیٹ فارم بنانے ہیں؟ آپ کو فیس بک بنانی آتی ہے, فیس بک کو گرو نہیں کرنا آتا آپ کو, مجھے پتا ہے. بالکل. ہیش ٹیگس کیسے لگاتے ہیں, کون سے ٹرینڈنگ پروڈکٹس ہیں, کون سی ٹرینڈنگ چیزیں لگانی, وہ نہیں آپ کو پتا. وہ ہم لوگ آپ کو لائک وہ آپ ای کامرس سیکھ سکتے ہیں. ای کامرس سے آپ نے سیکھ لیا, آپ کو آ جائے گا. انسٹاگرام, ٹک ٹاک سے بھی ایسی ہے. آپ ٹک ٹاک میں کہتا ہوں کون سا بندہ ایسا ہے مجھے دکھا دیں پاکستان میں 80%, 80 کو چھوڑ دیں, 70% آبادی کم سے کم ٹک ٹاک دیکھ کے سوتی ہے. ایسے ہی ہے کہ نہیں؟ بالکل ایسے. تو سر اگر آپ ٹک ٹاک سیکھ لیں بزنس کے لیے, نہیں اسکرولنگ کرنے واسطے, ڈانس کوئی نہیں دیکھنا, ٹھیک ہے, بزنس کے لیے سیکھ رہے ہیں, تو سر جی آپ پوری دنیا میں چھا سکتے ہیں. ہماری قوم کیوں نہیں جاتی بزنس کی طرف؟ اگر ہم کو اچھی سٹوری شیئر کرتے ہیں, ویوز 1000-2000 آتے ہیں, کوئی ڈانس وغیرہ آتا ہے تو سر مائنڈ سیٹ ہے. وہ کہتے ہیں دیاں سکولوں ہٹا لو تو ڈانس کر دیں. تو دیکھیں مائنڈ سیٹ ہے, مائنڈ سیٹ آپ کا یہ مائنڈ سیٹ ہے کہ ہم لوگوں نے اچھی چیز نہیں دیکھنی, ہم نے زیادہ جو کہ انٹرٹیننگ چیز ہے. میں اگر کوئی آپ سے بات کر رہا ہوں تو مجھے لوگ کہیں گے یار 200 لوگ دیکھ کے چھوڑ دیں گے, لیکن وہی اگر میں ڈانس کرنا شروع کروں تو میں ہی سیم بندہ 2000 لوگ دیکھیں گے. تو یہ ایک مائنڈ سیٹ ہے. ہم لوگوں کو اپنا جو ٹائم ہے نا وہ کسی کریٹو جگہ پہ لگانا چاہیے. ہم لوگ لگاتے ہیں یہ ٹک ٹاکرس کے آگے. تو مجھے اب یہ بتائیے کہ جتنے بھی ای کامرس لوگ سیکھتے ہیں, ہم لوگوں نے کیا کرنا ہے کہ اس کی طرف تو میں بعد میں آتا ہوں. ای کامرس کے مختلف لوگ سیکھتے ہیں, آپ سے ہی سیکھ لیں گے, اس کے بعد وہ بھی کورس سیلر بن جاتے ہیں, تو آپ کو کورس سیلر بھی تو کہا جاتا ہے. دیکھیں یہ بڑی ایک عجیب سی بات ہے. آپ یونیورسٹی میں گئے, یونیورسٹی میں کریڈٹ آؤٹس ہوتے ہیں کہ آپ نے اتنے گھنٹے, اتنا لیکچر ہے آپ کے, یہ پڑھنا ہے سب کچھ, تو آپ ان کو کیوں نہیں کہہ رہے کہ یہ کورس سیل کرتے ہیں. یونیورسٹی میں بڑا کمپٹیشن ہے, کون سا ڈال وہاں آ گئی, آپ کی کوئی پرائیویٹ سیکٹر فاسٹ آ گیا, کوئی بھی آ گیا, کمپٹیشن تو ہے اس میں بھی کہ نہیں. وہاں پہ 150 مجھے کورس پڑھائے جاتے ہیں, 150 کورس پڑھائے جاتے ہیں, ان کی فیس آپ دیتے ہیں, تو تب آپ کورس سیلر کیوں نہیں کہتے اپنے آپ کو. ہاں میں یہ بات مانتا ہوں کہ ہماری فیلڈ میں تھوڑا سا مسئلہ ہے کہ کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ جو کورس جنرلی سیل بھی کرتے ہیں. میں کچھ بتاتا ہوں, اب آپ نے دیکھنا کیسے ہے. میرا ایک ایجنسی ہے,
ایجنسی میں ڈفرینس کیا آتا ہے کہ میں کسی کلائنٹ کا کام بھی کر رہا ہوں اور پڑھا بھی رہا ہوں. میں ابھی آپ سے یہ پوچھتا ہوں کہ مجھے کیسے پتہ چلے گا یہ ای کامرس والا کورس سیلر ہے یا یہ جینین مجھے سکھائے گا کہ پروڈکٹ کیسے میں نے گورے کو بیچنا ہے؟ دیکھیں آپ کو پہلی بات مارکیٹ کو اسٹڈی کرنا پڑے گا. جو لوگ آپ کو کہتے ہیں نا کہ میں 5 سال میں کورس کروایا ہوں, آپ نے بھاگ جانا وہاں سے. اچھا مجھے ایک بات بتائیں, آپ کو ایک گاڑی 10 لاکھ کی, میں کہتا ہوں سر جی میں 2 لاکھ کی دیتا ہوں, آپ کیا کہیں گے؟ آپ کے دے دیں گیم ہے اس کے اندر, آپ کہیں گے سر جی کوئی نہ کوئی 2 نمبر ہی ہونے لگی میرے نال, کریں گے. جب یہاں پر آپ آتے ہیں, جب اپنی لائف کا ڈیسیژن لیتے ہیں, تب آپ عقل کو پتہ نہیں کیا چھوڑاتے ہیں. اگر بندہ کو میرے سے 50,000 لے کے بھی میرے ساتھ وہی کچھ کرے, میں آپ کو بتا دیتا ہوں, میں ہم لوگ ایک بات یاد رکھیے گا, آپ نے ہمیشہ اس سے سیکھنا ہے جو لائیو اکاؤنٹس پہ کام کرتا ہے. کیسے؟ میں بتاتا ہوں, میں نے میرے جہاں پہ جب میں نے کورس سکھاتا ہوں تو میرے پاس اکثر بچے میاں والی کے, کوئی چھوٹی شہر کے, کوئی میاں چنو کے, تو بڑا فیمس ہو گیا میاں چنو تو ای کامرس میں, گجرات کے, ان لوگوں شہروں میں لوگ میں یہ بچے نے رابطہ کیا مجھے کہ سر جی میں نے اپنی اکیڈمی بنا لی ہے. میں کہا اللہ دے بندے کچھ کام کیا نہیں سر جی انہوں نے کی پتا. سر آپ کو اتنا دیکھنا پڑے گا کہ آپ نے کس سے سیکھنا ہے, کیا وہ ایکسپرٹ ہے کہ نہیں, کیا اس نے کبھی کلائنٹ کا کام کیا کہ نہیں کیا. مسئلہ یہ آتا ہے ہم لوگ چارج کرتے ہیں 5 روپے, ایگزامپل دے رہا ہوں, آپ کرتا ہے 1 روپے, تو آپ یہ نہیں دیتے 1 روپیہ چارج کرا, کوئی مسئلہ ہوگا اس کے اندر. آپ ایک برانڈ کی شرٹ, آج کل کیمبرج کی شرٹ ہے 6,200 کی, 6,300 کی, 7,000, اس سے نیچے کیمبرج کی شرٹ نہیں آتی اچھی والی, ایسا ہی ہے. اور آپ سر کریم بلاک سے 1500 روپے کی شرٹ لے ہیں, آپ یقین کیجیے گا وہ 6 سال چلے گی آپ کی 6,000 والی شرٹ, اور وہ 6 مہینے نہیں چلے گی. ایسا ہی ہے. کوالٹی وہاں پر ہی آ جائے گی, وہاں پہ آپ ذلیل ہو کر آئیں گے اور اماؤنٹ آپ کی اتنی ڈبل, مطلب اس کا فیوچر نہیں ہے. ایگزیکٹلی. دیکھیں جو بچہ میرے سے سیکھا ہوا ہے, آپ سے سیکھا ہوا ہے, اور اس نے کبھی کام ہی نہیں کیا, آپ کو کیسے سکھا سکتا ہے آپ کو؟ جس نے کام کیا ہوا ہے, ہمارا وہی میں کہتا ہوں, آپ ہمیشہ ایجنسی سے سیکھیں, انسٹیٹیوٹ سے نہ سیکھیں, جو ایجنسی ہے اس سے سیکھیں. ایجنسی کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ وہ خود بھی گورے کلائنٹ کا, کوئی پاکستانی کلائنٹ کا کام کر رہے ہوتے ہیں, اور پھر آپ کو سکھاتے ہیں لائیو اکاؤنٹس پہ, تو فرق آتا ہے. مجھے اب یہ بتائیے کہ کیا جتنے بھی لوگ فری لانسنگ کی طرف ہمیں لے کے آتے ہیں, ای کامرس سکھاتے ہیں, اس سے ہمارے لوگ آزاد ہو جاتے ہیں کہ اپنا کاروبار کریں, یا اس کے بعد لوگوں کو نوکریاں بھی ملتی ہیں؟ کچھ لوگ نوکریاں ڈھونڈتے ہیں, کیوں نوکریاں ڈھونڈتے ہیں؟ یہ تو اس کی منطق ہی بڑی ڈفرینٹ ہے. اگر آپ نے ای کامرس کیا پھر بھی نوکری ڈھونڈ رہے تو پھر ظلم کریں. ای کامرس آپ کو کرتا ہے ایک ایسی, دیکھیں ای کامرس میں پیسہ نہیں چاہیے. مسئلہ یہ کہ میں آپ کو بتاتا ہوں, اسکل سکھاتا ہے کہ آپ نے ایسے پیسہ جنریٹ کرنا ہے. اب میں آپ کو بلکہ ویڈیو میں بھی آپ کہتا ہوں, آپ نے میرے سے کیا بات کی تھی, میرے پاس سورسز پاکستان میں بہت زیادہ ہیں, فیکٹریز. بالکل ایسے میں کہتا ہوں آپ ان بچوں کو بلائیں, میرے سے کورس کروائیں, 5,000 روپیہ اپنا وہ انویسٹ کریں گے, وہ بھی ڈومین شومین بائی کرنے میں. کوئی چیز آپ کو پتہ ہے لاجیکل, جو شاپیفائی کی بات کریں, کسی ہم اسٹور میں ڈومین بائی کر لی, وہ آپ کے پاس آئیں, ہمارے پاس بلکہ آتے ہیں, آپ ان کو دیں اپنے سورسز جو آپ کے پاس ماشاء اللہ کتنے جہاں پہ جاتے ہیں, آپ کے لنکس ہیں وہ دیں, میں ان کو فری آف کاسٹ جو ہے شاپیفائی کے جو ہے اسٹور کھلوا دوں گا. ایک ہماری جو کورس کی فیس ہوتی ہے وہ چارج کریں گے صرف پڑھانے کی, اس کے بعد وہ فری آف کاسٹ کاروبار شروع کریں. نہیں, انٹرنیٹ پہ شاپ, ایک میں نے پروڈکٹ فار ایگزامپل گجرات کے پنکھے ہیں, ٹھیک ہے, گجرات کے پنکھے ہیں, وزیر آباد کی کٹلری کہہ لیں یا چھریاں چاقو کہہ لیں, وزیر آباد کے مشہور ہیں. ان کو اگر میں نے انٹرنیٹ پہ شاپیفائی پہ ان کی ویڈیو تصویریں بنائی, فوٹو شوٹ کرایا, میں نے شاپیفائی پہ لگا دیا ویب سائٹ کے اوپر, اب اس تک میں نے کیسے لوگوں کو لے کے, مطلب میری ویب سائٹ لوگوں تک کیسے پہنچے گی؟ دیکھیں اس کے لیے اس کو کہتے ہیں گوگل ایس ای او کروانی. آپ گوگل کی ایس ای او کروائیں, وہ بھی ایک کورس ہے. گوگل ایس ای او بہت بڑی چیز ہے. گوگل کے اوپر آپ ایگزامپل کے طور میں لکھتا ہوں شوز, تو آج میٹرو شوز اوپر آ گیا. پھر میں لکھتا ہوں مین شوز, تو کوئی اور شوز اوپر آ گیا, بورجان اوپر آ گیا, کوئی اوپر آ گیا. اور وہ بورجان کیوں آیا؟ کیونکہ اس نے اس کی ورڈ کے اگینسٹ رینکنگ لی ہوئی ہے. تو وہ ہم لوگ سکھاتے ہیں گوگل ایس ای او کرنی, لیکن اس میں تھوڑا ٹائم لگتا ہے, 4 سے 5 منٹ لگتے ہیں کام کو رزلٹ دکھانے میں. لیکن اگر آپ نے شارٹ ٹرم سیکھنا ہے, شارٹ ٹرم کے لیے آپ نے آنا ہے اور پیسہ جلدی کمانا ہے, تو میں آپ کو ریکمینڈ کروں گا کہ آپ پاکستان سے شروع کریں. پاکستان کی مارکیٹ میں پیسہ لگانا پڑے گا, آپ کسٹم آرڈرز کی طرف جائیں. ٹھیک ہے, کسٹمائز چیز خود بنا کے دے جو کسٹمر مانگ رہا ہے. خود ہی وینڈر ڈھونڈ لیں, آپ کو پاکستانی کتنے وینڈرز مل جاتے ہیں, کتنی گھر کی لڑکی. دیکھیں ایک بار یاد رکھیے گا, ہمیشہ آپ کو یہ رہتا ہے یہ جو اتنے بڑے بڑے ایڈیڈاس برانڈ ہو گیا, پوما ہو گیا, خود سامان بناتے ہیں. نہیں جی, اپنے آپ کو برانڈ بناتے ہیں اور نوکری آپ سے کرواتے ہیں. ایسا ہی ہے. میں خود اتنے برانڈس کو جانتا ہوں, میرے خود جاننے والے ان کو سامان دیتے ہیں. یہاں سے سیالکوٹ بن رہا ہے بھائی, اندر ٹیگ اس کا لگ رہا ہے, ایڈیڈاس کا اس کا بھی لگ رہا ہے, جو بھی ایکس وائی زی کمپنی ہے. تو سر وہی ہم نے آپ کو سکھانا ہے کہ آپ نے اپنے آپ کو بڑا برانڈ کیسے بنانا ہے. ہم نے کیا کرنا ہے, میں نے کیا بات کی تھی, ہم اپنے سوشل میڈیا کے اکاؤنٹس کو میچور کریں گے. سر آپ ایگزیبیشن میں چلے جائیں, مینا بازار لگتا ہے, ایکسپو لگتا ہے, آپ ایکسپو میں یہ ایگزیبیشن لگتی ہیں, آپ کی پیکیجز مال میں ایگزیبیشن لگتی ہیں. عورتیں ہیں گھروں میں کام کریں گے, اتنا شعور نہیں ہے ابھی, ٹھیک ہے, آپ ان سے 200-300 کام کروائیں, باہر 1500 کا بیچیں. سر آپ کی انویسٹمنٹ تو کوئی بھی نہیں ہے, سر مارکیٹنگ کی انویسٹمنٹ